بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج الاذکار للامام النووی کا درس ہے۔ اس سے پہلے والے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، اب 23 نمبر آگے ذکر کر رہے ہیں، تو دیکھتے جائے یہاں سے۔ کہہ رہے کہ وروینا فی صحیح مسلم عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال، صحیح مسلم میں ہم نے یہ روایت ساتھ سے ذکر کی ہے، اس میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے پاس تھی ایک وقت، ایک دن، ایک ٹائم میں، ایک مرتبہ۔ تو آپ نے فرمایا فقال ایعجز احدکم ان یکسب فی کل یوم 1000 حسنہ، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ یومیہ روزانہ 1000 نیکیاں کمائے؟ فسألہ سائل من جلسائہ، ادھر بیٹھے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا کہ کیف یکسب 1000 حسنہ، ایک انسان کس طرح 1000 نیکیاں دن میں کما سکتے؟ تو بہت چیز ہے، کیونکہ ایک آدمی کمائے گا تو 1 کمائے گا، 10 کمائے گا، 15 کمائے گا، 20 کمائے گا، 40، 100، چلو 200، 1000 تو بہت بڑی چیز ہے۔ مقصد تو 1000 کا یہ ہے کہ 1000 کام کرنے پڑیں گے نا۔ مثلا مسجد گئے، ایک کام ہو گیا، روزہ رکھ لیا، دوسرا ہو گیا، کسی کو سلام کیا، تیسرا ہو گیا، اس طرح سے کسی کو کھانا کھلایا، چوتھا ہو گیا، اس طرح سے کسی جانور یا کسی انسان کو پانی پلایا، بہت سارے کام۔ اس نے یہ خیال کیا کہ شاید اس طرح کام کرنے پڑیں گے ایک نیکی کے لیے، تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک شخص 1000 نے سے بھی زیادہ کما سکتے۔ فرمایا کہ ہاں کما سکتے۔ قول یسبح 100 تسبیحۃ، کہ اگر 100 مرتبہ ایک آدمی تسبیح پڑھے گا نا، سبحان اللہ، تو فتکتب له 1000 حسنہ، اس کی 1000 نیکیاں لکھی جائے گی، کیونکہ 100 پھر 10 سے بدل جاتے، ہر ایک نیکی کا ثواب 10 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ 10 سے ہم جزا دیں گے، تو 1000 ہو گئے۔ او تحط عنہ 1000 خطیئہ، یا اس کے 1000 گناہ اس سے معاف کیے جائیں گے۔ قال الحافظ ابو عبداللہ الحمیری کہتے هذا هو فی کتاب مسلم فی جمیع الروایات او تحط کے الفاظ بہت سی روایات میں اس طرح سے ہے۔ قال الورقانی وروى شعبة وعوان ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهة فقال وتحط بغیر الف، ایک جگہ اس طرح سے آیا ہے کہ اس کو 1000 نیکیاں مل جائے گی، وتحط عنہ الخطیئہ، 1000 گناہ معاف ہوں گے، الف کے بغیر ہے، یعنی یہاں پر او جو ہے اس کے لیے نہیں کہ 2 امر میں سے ایک ہے، واو عطفی کے ساتھ ہے کہ فتکتب وتحط، کہ 1000 تو نیکیاں ملے گی اور 1000 گناہ معاف ہوں گے۔ آگے 24 نمبر حدیث اس میں کہتے ہیں کہ وروینا بصحیح مسلم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، محترم حضرات، یہاں پر آپ نے ایک بات سمجھ لی، کیونکہ الاذکار للامام النووی ایک بڑی کتاب ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس سے پہلے ہم نے تو کتابیں پڑھی نا، چھوٹی چھوٹی زاد الطالبین ہم نے پڑھی ہیں، ریاض الصالحین اس میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے آپ حضرت سے پہلے بھی ان کتابوں میں بتایا تھا کہ دیکھیں یہاں پر جب یہ نام ذکر کرتے صحاح ستہ یا کسی اور کتاب کا نام ذکر کرتے، اس کو بار بار ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور مطلب بتائیں گے، کیونکہ حدیث بہت ہے۔ اور عن ابی ذر مانا ابو ذر صاحب سے، یہ بھی ہم نے بتایا تھا رضی اللہ عنہ، یا پڑھیں گے ساتھ میں، پھر ہم ہر جگہ ایسا نہیں بولیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اس کا ترجمہ تو آسان ہے، ہر کسی کو آتے، اور یہ درود شریف مختصر قال منع فرمایا، بس ہم صرف کیا کریں گے، متن کو آپ کے سامنے ترجمہ کریں گے، کیونکہ متن ہی میں اصل مقصد موجود ہے، باقی وہ جو الفاظ وغیرہ ہیں یا سند وہ تو آپ کو آتی ہوگی نا۔
اس لیے پر دیکھیں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ روزانہ ہم جب صبح جیتے جاگتے اٹھتے تو ظاہر ہے نہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نہ موت بھی آ سکتی ہے رات کو، اور رات کو تو بہت کچھ ہو سکتے، لیکن انسان زندہ جاوید کڑا ہوتا ہے صبح، تو مقصد ہے کہ اللہ نے اس کو سلامتی سے جیتا جاگتا انسان جگایا، تو اس میں اللہ نے اس کی آنکھ سلامت رکھی، ناک سلامت رکھی، کان سلامت رکھی، سر سلامت رکھا، پاؤں سلامت رکھی، ہڈیاں وغیرہ وغیرہ، تو انسان کے ہر جوڑے پر صدقہ آتا ہے، یعنی اس کا لازم ہے کہ آدمی صدقہ نکالے۔ سلامہ کسی کہتے ہیں محترم حضرات؟ عضو کو کہتے ہیں، ہمارے جو پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، اندام ہیں، ان کو سلامہ کہتے ہیں، کہ ہر ایک عضو پر انسان کا صدقہ آ جاتا ہے، کہ انسان صدقہ دے اللہ کی طرف سے، یہ اس پر لازم ہے۔ وَكُلُّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٍ، لیکن اللہ کا فضل کرم ہے کہ مالی صدقہ اس میں دینا لازم نہیں ہے، آپ اس میں لسانی صدقہ بھی ادا کر سکتے۔ لسانی صدقے کا مقصد ہے زبان کے ذریعے صدقے کرنا، ایک تو مالی صدقہ ہے نا، جیسے لوگ مال خرچ کرتے ہیں، ایک لسانی صدقہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ ذکر فکر کرتے ہیں، علم بتاتے ہیں، کوئی اچھی بات شیئر کرتے ہیں زبان سے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک صدقہ ہے۔ اس طرح جسم سے لوگ صدقے کرتے ہیں، بدنی جسمانی مدد ہیلپ وغیرہ کام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ فرمائے فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ایک مرتبہ جب سبحان اللہ پڑھیں گے نا، ہر تسبیح ایک صدقے کے برابر ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، ہر الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنا ایک بار صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، ہر اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، کسی کو اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، کسی کو بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے۔ اگر ایسا کر لینا 300 مرتبہ یا آپ نے پڑھنا ہے، یا 300 سے زیادہ، مثلا انسان میں 365 یا 360 یا 300 اعضاء ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اگر آپ کیا کریں گے، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ تَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، چاشت کو یا اشراق کو جب آپ کیا کریں گے، ضحیٰ زخوہ صغریٰ کبریٰ، اس وقت میں جب آپ نماز پڑھیں گے نا 2 رکعت، تو یہ بھی کافی ہے۔ یجزئ مانا کافی ہے، یجزئ نہ ہے، یجزئ نہیں ہے، ٹھیک ہے، باب فعل سے ہے، اجزاء یجزئ مانا کافی ہو جانا، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے کہ سلامہ کسے کہتے ہیں، العضو وجمع سلامیات، ٹھیک ہے، سلامیات مانا اعضاء۔ آگے دیکھیں وروینا فی صحیحی البخاری و مسلم، دونوں میں ہے، شیخین میں، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میسا فرماتے ہیں ابو موسیٰ صاحب رضی اللہ عنہ، کیا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا جنت کا خزانہ میں آپ کو نہ بتاؤں، کیا نہ دکھاؤں، منع رہی کہ دکھاؤں کیا؟ فقلت، فرمایا میں نے کہا کہ ہاں بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے گا۔ قال، فرمایا قل لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جو ہے جنت کا خزانہ ہے، اسے پڑھتے رہنا۔ آگے روایت ہے، یہ بھی ہم پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔